آج 7واں سالانہ عرس مقدس حضرت پیر سید منصور حسین رضوی قادری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں کی محبت اور ان کا عقیدہ دیکھ کر یہ خانقاہیں درس دیتی ہیں انسانیت کا، مساوات کا، بھائی چارے کا۔ بہت ہی سمپل مذہب ہے، اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ یہ تجدید کا دن ہے کہ ہم بھی اس کاوش کو پورا کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام دوستوں کی آمد کا بے حد شکریہ۔ آپ بڑا ہی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لائے۔ الحمدللہ آج 7واں سالانہ فخر السادات کانفرنس بسلسلہ عرس مقدس حضرت پیر سید منصور حسین رضوی قادری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے، اور مرشد کریم حضرت پیر سید منصور حسین رضوی قادری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محبتیں تقسیم کی، جو آپ نے محبتیں بانٹی، یہ تمام احباب کی شکل میں شاید نہیں، یقیناً میں انہیں شاید سمیٹ رہا ہوں۔ یہ ان کی محبتیں ہیں کہ اس حبس کے، اس گرمی کے موسم میں بھی لوگ ایک کثیر تعداد میں آپ کے عرس میں یہاں موجود ہیں، اور یہ عرس منانا کوئی ایک یوم وصال منانا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ عرس منانا ایک تجدید کا دن ہے کہ جس طرح انہوں نے پوری زندگی انسانیت کی خدمت کی، یہ تجدید کا دن ہے کہ ہم بھی اس کاوش کو پورا کر سکیں۔ آج معاشرے میں جتنی برائیاں عام ہیں، مادہ پرستی، تکبر، غرور، یہ خانقاہیں صرف ذکر کی جگہ نہیں ہیں، یہ خانقاہیں درس دیتی ہیں انسانیت کا، مساوات کا، بھائی چارے کا۔ اور میرے مرشد کریم نے اپنے احباب کے ساتھ مل کر جو لنگر کا سلسلہ شروع کیا، یہ خالی ایک کھانا نہیں ہے۔ جب ایک دسترخوان پر امیر اور غریب اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ایک ہی طرح کا کھانا پروسا جاتا ہے تو آپ یقین کریں دلوں سے تکبر ختم ہو جاتے ہیں۔ آج معاشرے میں شدید ترین ضرورت ہے ان خانقاہوں کی، تاکہ معاشرتی بے تحاشا برائیوں کو ختم کیا جا سکے۔ یہ خانقاہیں، جیسا میں پہلے بتا چکا، خالی کوئی ذکر کرنے کا ایک مرکز نہیں ہے، کوئی ایک حال نہیں ہے جہاں صرف ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ خانقاہیں ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، یہ خانقاہیں وہ ہیں جہاں سے شعور کو عام کیا جاتا ہے، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع دلوں میں جلائی جاتی ہے، اپنے والدین سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، انسانیت سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کی نسل کیا ہے، آپ کا فرقہ کیا ہے۔ یہاں پوچھا یہ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کھانا کھایا ہے، بھائی آپ بھوکے تو نہیں ہیں۔ یہاں ہر خانقاہ پر جہاں ولی کامل کی درگاہیں موجود ہیں، اس خوبصورت انداز میں ان کے سامنے کھانا چنا جاتا ہے۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو علم اور دانش کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو صرف ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ اس پیٹ کو بھرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی محبت، آپ کے پیار کے ہم مقروض ہیں کہ ہمیشہ ہر سال اتنی گرمی میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ آپ کو اپنی ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ جو فخر السادات کانفرنس ہے، یہ ہر سال ماشاءاللہ اس دربار شریف پہ منعقد کی جاتی ہے۔ سجادہ نشین پیر سید طلحہ رضوی صاحب کے زیر اہتمام، ان کی سرپرستی میں۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں کی محبت اور ان کا عقیدہ دیکھ کر کہ ہر سال اس کانفرنس میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس میں بزرگ، بچے، جوان شامل ہیں۔ تو یہ جو مذہب ہے ہمارا مذہب بہت ہی سادہ مذہب ہے، بہت ہی سمپل مذہب ہے، اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور ہماری زندگی اتنی ہے کہ جب وہ اذان ہوتی ہے
اس کے بعد موت آ جاتی ہے. لیکن ہمیں, میرے جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے, ہمیں پیار محبت اتفاق کے ساتھ گزارنی چاہیے. ہمارا جو مذہب وہ تلقین کرتا ہے وہ بار بار اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ بزرگوں کا احترام کریں, بچوں سے پیار کریں, اپنے سلام میں پہل کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو اسلام میں یہ واضح اس کو معاف کر دو, بخش دو. جب جہاد پہ آقا مولا علی جہاد پہ گئے تو وہ جب جنگ کر رہے تھے تو ایک کافر گرا, آپ جب اس کو قتل کرنے والے تھے تو اس نے آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوک پھینکنے کی کوشش کی, تو آپ نے وہ تلوار ہٹائی اور سائڈ پر ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ آپ کو یہ کر رہا تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں میں اسلام کی خاطر جہاد کر رہا تھا, یہ میرا ذاتی بدلہ ہو جاتا, میں نے اسے معاف کیا. تو معاف کرنا سیکھیں, اور دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے مذہب میں دعا کا بار بار ہے حکم ہے. ہمارے مولا نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین پر اپنے ولی بھیجے ہیں, ولی بھیجے ہیں. کچھ لوگ زندہ بھی مردہ ہوتے ہیں, یہ اندر بھی ہیں تو زندہ ہیں. ہم مانگتے اللہ سے ہیں, ہمیں دینے والی ذات وہ اس رب العزت کی ہے, لیکن ہم ان کے پیاروں کا واسطہ تو دیکھ کر مان سکتے ہیں نا. اب اگر ہم ان کے پیاروں کا واسطہ دے دیں تو ہماری جو آواز ہے, ہماری جو وہ بھیک ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے. تو میرا یہ ایمان ہے, اللہ تعالیٰ سے آپ مانگو, ان کے پیاروں کا واسطہ دے کر مانگو, ان کے نائبین کا واسطہ دے کر مانگو, جس کو اللہ نے بھیجا یہاں آپ ہمارے راستے سیدھا کرنے کے.